السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور یہ مومن کی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ایمان کی بیٹری کو فل چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ جو اپنی بیٹری کو اس مہینے میں چارج کرتے ہیں وہ پورا سال ان کو کام آتی ہے۔ شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، وہ اس مہینے میں بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ان کا اثر باقی رہتا ہے جو انہوں نے بیٹری چارج کی ہوتی ہے نا۔ تو مومن آدمی اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتا ہے۔ یہ رمضان تقریباً نصف کے قریب ہمارے ہاتھوں سے ایسے گزرتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان سچ ہے کہ ایام معدودات، کہ مومنوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ گزر جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو دن باقی ہے اور جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں وہ سارا نصیب کرے اور ہمیں کما حقہ محنت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ رمضان میں جو کام ہے کرنے والے وہ ہم کر تو رہے ہیں، لیکن جس طرح چاہیے اس طرح نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلا کام ہے روزہ رکھنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 13، 14، 15 روزے ہم نے رکھ لیے، کیا ہم نے اس کا کوئی حق بھی ادا کیا ہے؟ یا روزہ رکھ کر اسی طرح جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھ کر اسی طرح غیبت کرتے رہے، روزہ رکھ کر اسی طرح بے ایمانی کرتے رہے؟ تو ایسے روزے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خاص کر غیبت، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ صحیح حدیث ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق اور جناب حضرت عمر فاروق کائنات کے اندر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی کے بعد یہ افضل ترین ہستی ہیں۔ اور حدیث میں صحیح ہے، سفر میں نکلے اور ایک خادم کو ساتھ لیا، رستے میں آرام کرنے لگے۔ یہ پہلے بیدار ہو گیا، خادم ابھی سویا ہوا تھا، بس اتنی بات کہہ دی اے تیار وہ تو ستا ہی رہتا ہے، انہاں کو تو آپ کہہ دینے نا۔ اپنے خادم، اپنے نوکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی غیبت شمار کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بیدار ہوا تو ان دو ہستیوں نے اس کو بھیجا کہ نبی پاک کے پاس کچھ سالن ہے روٹی کھانے کے لیے، تو تھوڑا سا سالن ہمارے لیے بھی لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمہ دعویٰ ہو تو کسی سے کچھ چیز لی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ انہوں نے بھیجا نبی پاک کے پاس، تو آپ نے بڑا سخت پیغام دیا۔ توجہ کرنا سارے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے میرے سمیت، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے
کہ انہوں نے جا کے کہہ دیو کہ سالن تے تسی پہلے ہی کھا لیا ہے، سالن تے تسی پہلے ہی کھا لیا۔ جب وہ پیغام لے کر واپس آئے ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، اور یہ دونوں ہستیاں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتے ہیں آقا اسی دے انہوں سالن لین واسطے بھیجے ہیں، اگو اینا سخت پیغام مل گیا ہے، سانو اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ سالن اسی کی میں کھا لئے ہیں۔ آپ سرکار کے لگے توجہ کرنا، کیا تسی اپنے نوکر اپنے خادم دی بارے اے گلہ نہیں کی دیا، تسی ان دی غیبت کی دی ہے۔ غیبت کرنا مردہ بھائی دا گوشت کھانا ہے، اور میں اس وقت بھی اس سالن دیاں بوٹیاں توڑے دنداں وچ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھ رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں آقا اس کا حل کیا ہے؟ ساڑھے واسطے کو معافی منگو۔ بڑی بڑی گل ہے، سرکار کہنے لگے معافی بھی وہی دے گا جن کی غیبت کی تھی، معافی بھی وہی دے گا۔ تو یقین منو ساڑھے سو نا کئی بندے انج لگتا ہے بھی روزہ رکھ کے چنگی طرح کنگی شنگی واہ کے نا تو جی میں انہوں تنخواہ ملتی ہے اس گل دی، وہ سارا دن غیبت کر باؤں پھڑ پھڑ کے کہندے اتنے پہ پتہ ہی اندے بارے سے، اور نہیں جا اور تو ہی کو دنیا چلنا ہے اتنے پہ ایک گھنٹہ پوری غیبت کر۔ کسی بندے کے گناہوں کو اس کی برائیوں کو پس پشت بیان کرنا یہی تو غیبت ہے۔ آج سے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے، پوری تاکید کے ساتھ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا۔ ہاں چند ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اس کی اجازت ہے، وہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مشورہ لے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھر کے بارے میں پوچھا، اب ضروری ہے آپ ان کے عیب بھی بیان کریں، ان کی خوبیاں بھی بیان کریں۔ بھائی ایدش اے خوبیاں نے تو اے ایدش کمیاں نے۔ کسی نے کاروبار کرنا ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے، اس کی ہر چیز بتاؤ۔ ملک کے اندر کوئی ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی فوری اطلاع دو، یہ غیبت نہیں ہے۔ کوئی چور چوری کر رہا ہے 15 پہ کال کرو، یہ غیبت نہیں ہے۔ مسجد میں، مدرسے میں، سکول میں، کالج میں، ادارے میں کوئی بندہ، کوئی طالب علم، کوئی ادارے دا کوئی بھی بندہ اگر نظم و نسق نو خراب کر دے، فساد پیدا کر دے، ان دی بوس نو اطلاع کرنا یہ بھی غیبت نہیں۔ انہاں چند چیزاں تو علاوہ کسے بندے نو کوئی حق نہیں، پاوے کوئی بندہ جنہ مرضی گناہگار ہے، ان کی برائیاں اسی ان دی پشت پیچھے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تین حال کی جن کو اپنے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، جب اپنی برائیوں پہ پڑ گئی نظر تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ بھئی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو نا، آپ کیا ہے؟ اللہ کریم مینوں تینوں ایزا روزہ نصیب ہو جائے، اسی روزے دے تقاضے پورے کریے۔ یقین مانیے اتنا بڑا اجر کسی اور عمل دا نہیں۔ حدیث میں آندا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ آدم دے بیٹے دی ہر نیکی کم از کم 10 تو شروع ہوندی ہے۔ اگر اخلاص اور زیادہ ہے اللہ ایک نیکی دا 100 اجر دیندے، اگر اخلاص اور زیادہ ہے 200 اجر ملدے، اخلاص اور زیادہ ہے 300 400 500 600 اجر ملدے۔ حدیث وچ 700 تک بیان کرن تو بعد آپ سرکار فرماندے نے اگر اخلاص زیادہ ہے ایک نیکی دا اجر اللہ 700 عطا کر دینے، اور 700 تو بعد اگر اخلاص اور زیادہ ہے اللہ بے شمار عطا کر دے۔ لیکن جب روزے دی باری آئی توجہ کرنے، تسی اندازہ کرو روزے دا اجر کتنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ دی طرفوں آرڈر آندے، ہر چیز دا ثواب فرشتے لکھ دینے، نماز پڑھنے ثواب نیکیاں فرشتے لکھ دینے، بندہ حج کر دے ثواب فرشتے لکھ دینے، عمرہ کر دے ثواب فرشتے لکھ دینے، صدقہ خیرات دین دے ثواب فرشتے لکھ دینے۔ جب روزے دی باری آئی اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے، او فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، الصوم لی وانا اجزی بھی، میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھے اندہ اجر میں ہی دے۔ دعا کرو سانو ایسا روزہ نصیب ہو جائے۔ دوسرا کام رات کو نماز تراویح پڑھنا، خوش قسمت لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ بخاری دی حدیث ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ مرد ہوے یا عورت ہوے رات نو قیام کر دے تراویح دی شکل اندر پورے مہینے دا قیام کر دے اللہ ان دی برکت نال زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے. کتنی بڑی عظمت کی بات. میں اختصار نہ جا رہے ہیں آگے. تیسرا اہم کام اس مہینے کے اندر اس قرآن کی تلاوت کرنا ہے. یہ انقلابی کتاب ہے, یہ برکت والی کتاب ہے, یہ شفا والی کتاب ہے, یہ رحمت والی کتاب ہے. جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے رحمتاں ہی رحمتاں برکتاں ہی برکتاں ہو جاندیاں نے. جامع ترمذی دے اندر حدیث ذرا غور کرنے میرے اور تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جڑا بھی بندہ روزیاں وچ نہیں عام دنوں دے اندر قرآن دا ایک حرف تلاوت کر دے اللہ کم از کم انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے. روزیاں دے وچ رب نے سیل لگائی ہوئی ہے. ایک روٹین دے مطابق قرآن دی تلاوت کرے اگر تو قرآن پڑھے گا دل پاک ہو جائے گا. اللہ دا قرآن پڑھے گا گھر وچ برکت آئے گی. رب دا قرآن پڑھے گا رحمت دا نزول ہوئے گا. اللہ دا قرآن پڑھے گا بیماریاں ختم ہو جان گیاں. تو قرآن پڑھے گا جادو ٹونے اثر جتنے بھی بد معاملات نے انشاءاللہ انہوں دی صفائی ہو جائے گی. اور مولانا محمد حسین شیخ پوری کہہ دو رحمت اللہ بڑا سونا ترجمہ کر دے توجہ کرنے تے رہندے نا بزرگاں نے انہوں نے ویکھیا نا انہوں نے خیر بڑا ہی مزہ آئے گا. جڑے باقی بیٹھے نا دھیان نال سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماندے نے ایک حرف دادام دا کہندے نے 10 نو ایک حرف دادام نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور چوچو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں ہورا نالے ویخ کے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری. قرآن پڑھنے والے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی. اگے ذرا ماما پہنا بھی غور کر لیں اگر آواز آ رہی تو ٹھیک ہے ورنہ تسی گھر جا کے پیغام دینے. غور نال سن لے کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ برت بالے نانی ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی اج یا کل موت سر اتے آئی اے چٹھی آسمانو سرور احمد تو نو آئی. اگے ذرا غور کر غور نوجوان ذرا غور کر بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی وقت جوانی اونا ایویں ہی لنگائے نی اج آئی موت پھر قبراں ولتائے نی اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی چٹھی آسمانو سرور جانے گمان پہیے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینو قبر وچ رات نی اج قبر وچ ستیاں کوئی پوچھے نہ ذات نی کنہ دے سنگ تو پریت لگائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی. آؤ ایک سارے واسطے پیغام میں فکر ہے رب کو دعا کرو اللہ جدو موت آوے قرآن پڑھ دے آوے. اور سچی بات ہے
قبر چ قرآن کم آئے گا، حشر چ بھی کم آئے گا. اور میں ہفتہ کو پہلے ایک حدیث پڑھ رہا سا، آپ سرکار نے فرمایا جنہوں قرآن یاد ہے نا تے عمل بھی کر دے انہوں اللہ قیامت نو عذاب ہی نہیں کرے گا. تو میرے ذہن چ گل آئی، میں کہ اپنے میرا بزرگوں نے دس دیا چلو سارا قرآن نہیں تو کچھ چند سورتیں ہی یاد کر لو. رب نو کہنا اللہ سونے مینو چارے کل زبانی یاد نے، یہ کہہ سکتے نا یا اللہ چارے کل زبانی یاد نے، اللہ مینو سورہ ملک زبانی یاد ہے، یا اللہ مینو سورہ سجدہ بھی یاد ہے، یا اللہ میں سورہ الکاف جمعہ دل پڑھتا سا وہ بھی مینو یاد ہے. میں امید رکھنا اگر قرآن دا کچھ حصہ بھی اس دل وچ محفوظ ہوئے گا اللہ عذاب تو بچا لیں گے. پڑھو گے قرآن روزے سے خاص کر کے. تے چوتھا کم آپ سرکار دے بارے چ آندے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی روزے آندے آپ اگے پیچھے بھی سخاوت کر دے، لیکن روزے دے مہینے اندر اتنی سخاوت کر دے اونی تیز آندھی بھی تیز نہیں سی جتنی میرے نبی دی سخاوت روزے اچ تیز. روز دی بنیاد تے صدقہ کرو، کسی نو دسن دی ضرورت نہیں، کسی ضرورت مند نو دے دو، مسجد مدرسہ ہی دے دو، بیوہ نو دے دو، سٹوڈنٹ نو دے دو، جتھے ضرورت ہے پاویں 1 روپیہ دیو، 5 10 دیو، 50 100 دیو، اپنی طاقت دے مطابق صدقہ کرو اس مہینے دے اندر. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے بھی میں حدیث صحیح پڑھی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا. اے تے حدیث تسی سنیے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اے دے چ کوئی شک نہیں. لیکن نبی پاک فرماندے نے کہ بندہ جڑا صدقہ کر دے، جڑا خیرات کر دے، اینوں بھی اللہ سایہ دی شکل تبدیل کر دیں گے. اور اے بندہ صدقہ کرنے والا، سخاوت کرنے والا جب تک روزے محشر قائم رہے گا اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا. آپ سرکار فرماندے نے صدقہ کریا کرو اندر نال بیماراں نو شفا ملدی ہے، صدقے دے نال بلاواں ٹل جاندیاں نے، صدقہ کرن نال بندہ جنت دے قریب ہوندا ہے، جہنم تو دور ہو جاندا ہے. اے بھی کم کرنا روزے دے اندر اللہ کرن دی توفیق دے. پنجواں کم اے آخری اسرار ہے جنوں اللہ توفیق دے وہ اعتکاف کرے. میرے نبی دی سنت ہے اگر اعتکاف کرنے دی نیت ہے، ارادہ ان تو ہی کر لو، ثواب شروع ہو جائے گا. چھٹا کم روزے دے اندر لیلۃ القدر دی تلاش. ارادہ ہے اللہ مینوں ان سارے دوستاں بزرگوں کو توفیق دے دے، اللہ سے توفیق عطا کر دے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لیلۃ القدر تو محروم بندہ آپ دی حدیث دے مطابق ہر بلائی تو محروم ہے. دعا کرو اللہ سانو نصیب کر دے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سانو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو دعا کی کرنی چاہیے؟ دعا بھی یاد کر لو، اگر یاد ہے تو ریپیٹ کر لو، دہرا لو. آپ سرکار نے فرمایا اگر اللہ توفیق دے وے لیلۃ القدر مل جائے، جاگن دا موقع مل جائے تو اے لفظ پڑھیا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. مطلب کڈا سونا ذرا غور کرنا، اللہ سونے تم معاف کرنے والے، معافی نو پسند کرنے، سانو بھی مینوں بھی معاف کر دے. او کملیا کسے کونے تے بہ کے کدی رب نال گلاں کرن دا وال بھی سکھیا کر. میرے کول عیباں تے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ. ستار کنوں کہندے؟ چھپان والا. میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا جویں تسی بیٹھے ہو نا، اسی بھی کوئی ایڈے وڈے کو اللہ دے ولی نہیں، اسی بھی گنہگار ہاں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے اندر دیاں گلاں دا اگر پتہ چل جائے، اگر لوگاں نو ساڈیاں کرتوتاں دا پتہ چل جائے، اندر دے گناہاں دا پتہ چل جائے، ہو سکدا ہے میرے تیرے نال کوئی گل کرنا بھی پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے میرے تیرے کو کوئی بہنا بھی پسند نہ کرے. یہ اللہ دا کنا بڑا حوصلہ ہے، دلاں دے رازاں نو بھی جان دے پھر بھی محبت کر دے.
پھر بھی سب کچھ عطا کر دے. کدی کسی کونے تے بہ کے تے خاص کر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تے رب نال گلاں کرے اگر اللہ اکبر اللہ اے میرے اللہ میں تے گناہگار ہی گناہگار ہاں تے تو اللہ بخشنہار ہی بخشنہار میرے کول اے باندے انبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ تیری رحمت تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیان تووے میرے جیسا آسی کیوں بے آس ہوئے گناہگار عاجز ہم بے کس بیچارہ مگر مولا تیری رحمت دا سارا میرے کول اے بام دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بانے تم مخلوق ساری دا خالق ہے کلا تو کلا ہی داتا اے میرے اللہ. رب کو معافی منگو گے نا انشاءاللہ توبہ کرنے تے آخری کم روزے دے اندر اللہ میں نے تنوں نصیب کرے سارے روزے اللہ عید پڑھنی نصیب کرے اس طرح دے 20 رمضان نصیب کر دے. زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں آخر تے جدو روزے رکھ لینے نے عید نماز پڑھن تو پہلے یا 1-2 دن پہلے بوقت ضرورت صدقۃ الفطر ضرورت مند لوگوں کو دینا ہے جنہاں نوں ضرورت ہے. جنس بھی دے سکتے ہو پیسے بھی دے سکتے ہو. میں حدیث دے مطالعے نال گل کر رہا جی میں کسی نو ضرورت ہے دے مطابق دے سکتے ہو. اگر جنس دے ہو وہ تو سب تو افضل ہے لیکن اگر اگلے بندے نو پیسے دی ضرورت ہے تو کتنے بھیجتا پھرے گا انہوں کو صاحب پیسے دے دو وہ کپڑے بنا لے کوئی عید دا کم کر لے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ترس مک گیا میرا پورا ہو گیا بس میں انہیں ایک اللہ رپیٹ کرنی ہے ایک ایک کر کے دس دینا تانوں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صدقۃ الفطر ہے ان دے 2 بڑے فائدے نے. کنے؟ ایک تے غریباں مسکیناں دا کھانا بن جاندا ہے انہاں دا کم بن جاندا ہے انہاں دی ہیلپ مدد ہو جاندی ہے تے دوسرے نمبر تے روزے دار دیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ صدقۃ الفطر نال معاف کر دیندے نے گھاٹے وعدے معاف کر دیندے نے. اسی کام کرنے روزہ رکھنے تقاضے نو پورا کر کے جھوٹ بولنا اچھی بولو جھوٹ بولنا غیبت کرنی چغلی کرنی اپنی زبان نو غلط استعمال کرنے نہیں یہ بڑا بڑا کام ہے. اللہ توفیق دے. روزہ رکھنے رات نو تراویح پڑھنی کئی بندے کہندے نے 3 دن تراویح نے وہ غلط کہندے نے پورے مہینے دی تراویح نے ایں تے کوئی شک نہیں کہ نفل ہے تراویح رہ جان کوئی نہیں کسی وقت نہ پڑھ سکو تو کوئی گل نہیں لیکن ان دا اجر بڑے ان دا روزے نال ایسا تعلق نہیں کہ تراویح پڑھیاں تو پھر روزہ بھی رکھنا جے تراویح نہیں پڑھنی تو پھر روزہ بھی نہیں رکھنا. نہیں روزہ اللہ کی عبادت ہے رات تک عام اللہ کی عبادت ہے تے نفل لیکن ثواب بڑے اللہ توفیق عطا کرے. تیسرے نمبر تے تسلسل نال قرآن دی تلاوت کرنا ہر نماز تو بعد کم از کم 1 پارا اگر اللہ توفیق دے یا 10 پارا روٹین نال پڑھنی ہے. چوتھے نمبر تے اپنے ہاتھ نال صدقہ کرنا ہے. 5ویں نمبر تے رب کو سچی توبہ کرنی ہے. جڑا بندہ روزیاں دے اندر ہوئی اللہ کو اپنے آپ کو معاف نہ کروا لوے اندے تو زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. تے 6 نمبر تے اعتکاف کرنے. 7ویں نمبر تے آخر تے جا کے صدقۃ الفطر بھی عطا کرنے. اللہ میں نے تانوں عمل دی توفیق دے. اتفاق نال اللہ نے موقع بنا دیتا ہے تے میں کہ نال شکریہ ادا کر دیں تہاڈا. پر 70 نمائندہ اپنا آیا سی کنے پیسے 4000 تو صحیح نہیں نا یہ تو سانوں 10,000 دی امید سی انشاءاللہ. بہرحال پھر بھی تہاڈا شکریہ میاں اسی تہاڈے تے خوش ہاں جنہیں جنہیں اپنا حصہ پایا ہے. تھوڑیاں مدرسے واسطے وہ سال بعد تمہیں 1 بار اسی تکلیف دینے ہیں اپنی خصوصی زکات بھی جو حصہ پایا کرو. تو جنہیں دوستوں نے حصہ نہیں پایا نا اس دن وہ آج ضرور دے کے جان تو جنہوں نے دیتا ہے وہ تھوڑی جی ہمت اور کر لیں اگر جیب اجازت دے تو رب دی رضا واسطے تسی 2 اور 3 لاؤ گے اللہ پتہ نہیں کنے ڈبل کر دے. ہمت کرو ذرا صرف رب نوں راضی کرنے واسطے جنہیں دوست بیٹھے نے ادھر عمل کرو سجے ہاتھ نال تے 4000 تسی پہلے کیتا ہے انہاں کو اور کر دو میں رسید لے کے آ تینوں کٹ کے دیاں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے. سارے ہمت کرو 2 منٹاں اپنا تعامل جمع کرو, اللہ قبول کرے. مجھے پتا تو پہلے بھی دیتے نے پیسے, وہ بھی اللہ قبول کرے. تو جنہ نہیں دیتے وہ اپنا حصہ زیادہ پاؤ, جنہ دیتے نے وہ دوبارہ ہمت کرو تھوڑی. جزاک اللہ, اللہ بھی تیرے سلامت رکھے, تیرے نیک کرے. جتنے دوست بیٹھے نے تو کئی کو جیب کے پیسے نہیں ہوتے, وہ گھروں لے آ کے دے دو. ہمت کرو ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے. جنہ نے حصہ ڈالے پہلے آج بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ میرے دوستاں ویرہ دی محبت قبول کر لے. ملک پاکستان واسطے اور بیماراں واسطے جنہیں فوج شدگان ہے انہوں واسطے اللہ کو دعا بھی کر لیے. اللہ تعالیٰ سارے حال ترحم کرے. فلسطین واسطے خاص کر دعا کریے. بڑے عرصہ ہو گیا ظلم ستم دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے انہوں دی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما, پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما, تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ اسی بڑے گنہگار بڑے سیاہگار, یا اللہ روزے اندر تقریباً نصف گزر گئے ہیں. اے رحمت بختہ والا مہینہ جلدی جلدی جا رہے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ساڑھے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دے. اللہ تو سانو معاف کر دے, ساڑھے حال تیرے فرما دے. اللہ جی ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما دے, عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما دے. اے میرے اللہ فلسطین غزہ دے مظلوم دی مدد فرما. عرصہ ہو گیا ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں, اللہ دل بڑا پریشان ہے. یا اللہ بڑا ہی پریشان ہے. پوری دنیا دے مسلمانوں غیرت حمیت عطا کر دے. یا اللہ جنہیں ظالم نے انہوں نے نیست و نبود کر دے, تباہ و برباد کر دے. مظلومہ دی مدد فرما. اے میرے اللہ مظلومہ دی مدد فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے, اللہ جی اپنی رحمت نال تمام نو شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے, اللہ سب نو معاف فرما. خاص کر یا اللہ میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے, امی یا ابو یا دونوں فوت ہو گئے نے, اللہ انہوں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جنہ دی والدین رسی نعمت موجود ہے انہاں بچیاں نو اس نعمت کی قدر کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھنے اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا, جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا, جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا, خاتمہ بالخیر فرمانا. یا اللہ رزق حلال عطا کر دے, پریشانیاں دور کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے, مشکلیں آسان کر دے, مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے, دونوں جہانوں دی کامیابیاں عطا کر دے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے 9th اس بعد 10th امتحان ہونے, یا اللہ جنہیں بچے امتحان دے چکے نے دے رہے نے یا آن والے دنوں چ دینا امتحان دین دا ارادہ رکھتے نے, اللہ سب نو کامیابی عطا فرما دے. اللہ سب نو کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ سنو سارے نو قیامت والے دن اصل امتحان اندر بھی کامیابی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه